تو وہ ڈال دیا کرو شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید. آج کی ہماری قرآن کلاس کا موضوع سورۃ القلم ہے، اور یہ اس کی کچھ، چونکہ یہ سورۃ القلم جو ہے جو یہ 2 رکوع پر مشتمل ہے، تو آج ہم اس کا صرف جو پہلا رکوع ہے اس کا جائزہ لیں گے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور اس کا جو مطلب ہے وہ بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. تو کوشش میری یہ ہوگی کہ بہترین طریقے سے مطلب آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی کوئی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. سورۃ القلم کا جو پہلا رکوع ہے اس کی ٹوٹل آیات 33 ہیں، اور اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں ان کے بارے میں اکثر جو عالم ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دوسری وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور اس سورہ کا نام سورۃ القلم بھی ہے، اور سورہ نون کے نام سے بھی اس سورہ کو جو نا یاد کیا جاتا ہے. اور نون اور القلم دونوں الفاظ جو ہیں اس سورہ کی پہلی آیت میں شامل ہیں. اور پہلی وحی کے بعد یہ وہ وقت بتایا جا رہا ہے، یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی آپ پر آ چکی تھی اور اسلام کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کر دیا تھا. اس سے تھوڑا اگر ہم پیچھے چلے جائیں وحی آنے سے پہلے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں کو دینا شروع نہیں کیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس علاقے کے اندر ایک خاص مقام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے، القاب کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور ایک عزت دار شخص کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں جانا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. جو دعوت آپ دینا چاہ رہے تھے پہلی وحی آنے کے بعد سے، تو لوگ اس کے بعد سے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ خود سے باتیں بنا رہا ہے، اس پہ کوئی وحی نہیں آئی. وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے. تو پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے اگر سوچا جائے تو ایک وقت تھا جب تمام جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معزز شخص کے طور پہ جانتے تھے، صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. تو جیسے انہوں نے وہی پہلی آ چکی اور لوگوں کو اسلام کو دعوت دینا شروع کر دی، تو لوگوں کا تمام جو رویہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت عجیب لگا اس معاملے میں کہ پہلے تو مجھے یہ سراخوں پر اٹھایا کرتے تھے، ابھی جب سے میں نے اسلام کو دعوت دینا شروع کر دیا تو یہ سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے اور مجھے نعوذ باللہ مجنون کہنا شروع کر دیا. تو اس کے جواب میں یہ جو پہلی 7 آیات میں نے ذکر کیا ہے کہ دوسری وحی نازل کی گئی، یہ اس بارے میں ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. تو اس کا جو اصل موضوع ہے وہ یہاں شروع ہوتا ہے. باقی اس میں 3 سے 4 واقعات اور بھی ذکر کیے جا رہے ہیں. ایک تو جس میں ذکر کیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. دوسری چیز ان کو تنبیہ کیا گیا ہے، ان کو نصیحت کی گئی ہے. اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور یہ وہ 3 سے 4 میجر پوائنٹس ہیں جو کہ سورہ میں ڈسکس کیے جائیں گے. باقی اس کے علاوہ اگر اس کا مرکزی خیال بیان کر لیں تو میں نے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو اعتراضات کا جواب دیا جائے گا یہ سمجھا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. مختلف چیزوں کی قسم کھائی جائے گی جس کے تھرو لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے اور کیا ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جس کلام پاک اور جس مذہب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے یا جس کتاب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آ رہے تھے اس کتاب کی حیثیت کیا تھی. اور اس کے بعد اس میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جائے گا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا، لیکن اس شخص کا نام لیے بغیر اس کی صفات، اس کی حرکات کے بارے میں بتا کر اس بندے کو ریفر کیا جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکتوں سے اور اس کی صفات سے تمام لوگ اس وقت کے جو تھے وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک واقعہ بیان کیا جائے گا کہ جس میں کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا. ان کے پاس باغات تھے اور انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان باغات سے ہم نے چونکہ محنت کی ہے، ہم نے ٹائم لگایا اس کے اوپر، اس کی کھیتی باڑی اور محنت کی ہے اس پھل کو، مطلب اس درخت کو بڑا کرنے میں، تو اس پھل کو بھی ہم توڑیں گے. تو چونکہ ہم نے محنت کی ہے، وہ اس جگہ تک پہنچ گیا ہوئے ہیں کہ وہ درخت کے وہ ہمیں پھل دے سکتا ہے، تو ہم اس سے پھل توڑیں گے. وہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھ رہے تھے، صرف اپنی محنت کے اوپر یقین رکھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو آزمائش میں ڈالا. تو یہ 3 سے 4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پہلے رکوع کے اندر سورہ القلم کے ذکر کیا جائے گا. اس میں نے پہلے بتایا کہ یہ دوسری وحی ہے، اور اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اور
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وہی آنے کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے، ان میں دونوں طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو لوگ وہ تھے جو ہمدرد تھے، ہمدردی میں کہتے تھے، نا سمجھ تو تھے لیکن ہمدرد تھے، وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اوبیسلی جو مخالف ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی کسی نہ کسی تلاش کے اندر ہوتے ہیں کہ ایسا ان کو موقع ملے کہ وہ ان کی باتیں کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اور اچھا، اس سورہ کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے ہم آگے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو یہ جو سورہ شروع ہوتی ہے وہ نون سے شروع ہوتی ہے، تو یہ تیسری اور آخری مطلب نزول کے مطابق تیسری اور آخری ایسی سورہ ہے کہ جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہو۔ آئیں اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آیت بآیت اس کی جو ہے وہ تفصیل پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یہ تھا جی پہلا رکوع اور کی سورہ کی پہلی 33 آیات۔ پہلی آیت ہے جی نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھے جانے والے لکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں امام تفسیر مجاہد جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن پاک کو لکھا جا رہا ہے، اور وہ چیز جس کی لکھے جانے کی بات کی گئی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اب یہاں پر اللہ پاک جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، ان تمام اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں جو کہ مکہ کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی آنے کے بعد اور لوگوں کو دعوت دینے کے بعد جو وہ بہتان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے تھے کہ یہ شخص مجنون ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر فضل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہیں؟ جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اس پہلی وحی آنے سے پہلے تمام لوگ جانتے تھے کہ کس اعلیٰ مرتبے پر آپ کا اخلاق ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ایک اعلیٰ مرتبے پر اخلاق کے ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو اور اس کے بارے میں ایسا کہا جائے کہ وہ شخص مجنون ہے، اور خاص طور پر
جب وہ لوگوں کو کسی ایسی چیز کی دعوت دے رہا ہو جو کہ ان کی ہی بھلائی کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی دعوت یا اللہ کے جو احکامات پر چلنے کی دعوت وہ ان تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی تھی۔ تو ایک طرف تو یہ کہ آپ کا اخلاق آلریڈی بہت اچھا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے صادق اور امین کے نام سے، اور جس چیز کی طرف آپ بلا رہے تھے وہ آلریڈی لوگوں کی بھلائی کی بات تھی۔ تو یہ بات یہاں پر نہیں بیٹھتی، سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنا چاہیں گے۔ تو یہاں پر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ تو یہ سارا جو قصہ شروع ہوا مجنون کہنے کا، وہ سے شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت دینا شروع کی، جبکہ قرآن جو ہے وہ مطلب قرآن پاک جو ہے بیسیکلی اس میں تمام ہدایات زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق اس سے ہم سبق بھی حاصل کرتے ہیں، مختلف کہانیوں کو ذکر، مختلف چیزیں بتا کر بتایا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو یہ کوئی عام کتاب تو تھی نہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی کوئی عام تو تھا نہیں، ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ تو یہ لوگوں کا ان کو کہنا کہ آپ مجنون ہیں، یہ سراسر غلط بات تھی، اور یقیناً تمہارے لیے ایک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ مختلف قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں، مختلف جملے کس رہے ہیں، دشمن جو ہیں آپ کے مختلف کام کر رہے ہیں، اور کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی گئی تھی اس معاملے میں کہ آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں اپنے دشمنوں کو ریٹیلیٹ نہیں کیا، ان کو جوابی کارروائی کوئی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب آپ کا اخلاق اتنا زبردست تھا کہ آپ کے دشمنوں کے اگینسٹ بھی آپ نہ ان کو کبھی ان کو بد دعا دیتے تھے، اور آپ کے خلاف وہ جو مرضی کرتے رہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے خلاف کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ تو جو شخص اپنی عزت پس پشت رکھ کر اللہ کے کلام اور اللہ کے مذہب کا پرچار کر رہا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بڑا اجر رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے تھرو آخرت میں بہت سے لوگوں کو شفاعت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی اجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کے لیے مطلب یہ کام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ یہاں پر خود گواہی دی گئی ہے، قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے، اس سے زیادہ کیا گواہی دی جائے لوگوں کو اگر جو سمجھ میں جس کے آتے ہو، کہ اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اخلاق ایسا تھا کہ دشمنوں کے خلاف کوئی جوابی کارروائی انہوں نے نہیں کی، صرف اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور اس کے بارے میں چند روایات ہیں جو آپ سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک روایت ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اسی روایت کو مختلف اماموں نے کوٹ کیا ہے، امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مختلف انداز میں اسی جو ہے روایت کو کوٹ کیا گیا ہے۔ اور اس بات کا کہنا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس قرآن کے اندر دیا گیا، اگر ہم قرآن کے اندر جو ہدایات دی گئی اس پر چلیں تو ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس کا جو ہدایات اللہ پاک کی طرف سے آئیں زندگی گزارنے کے بارے میں، اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن کر دکھایا۔ جو چیز قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اس کو کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کام کو سر انجام دیتے تھے۔ جس چیز سے منع فرمایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور رہتے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کے حوالے سے جو صفات مسلمانوں میں ہونی چاہیے، وہ تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور جن صفات سے منع فرمایا گیا تھا وہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دور تھے۔ تو اسی اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو تمام اخلاق وہی تھا جو قرآن کے اندر بہترین انداز زندگی گزارنے کا بتایا گیا تھا، وہی اس کا ہی ایک عملی نمونہ تھا۔ ایک اور جگہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں
کو توڑا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان تر کام کو پسند فرماتے الا یہ کہ وہ گناہ ہو. اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے. اس طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی, کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا, اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا. یہ بھی بخاری اور مسلم میں کوٹ کی گئی ہے. تو یہ 2 سے 3 روایات کے اندر آپ کو اخلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنا نرم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور تو جس چیز کے بارے میں کفار مکہ یا جو آپ کے دشمن تھے وہ کہتے تھے, تو آپ کا اخلاق اتنا زبردست تھا کہ آپ کسی کو کبھی بددعا بھی نہ دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر سی بات ہے اپنے جو دشمن تھے جو آپ وسلم کے خلاف حرکتیں کر رہے تھے ان کے خلاف انہوں نے کیا کرنا تھا, صرف صبر کر کے وہ اللہ کے جو احکامات تھے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے. اگلی آیت ہے جی, ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. اب آپ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جو لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ اصل میں مجنون کون ہے, اصل میں صحیح راہ پر کون ہے اور غلط راستے پر کون چل رہا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. اللہ پاک کو ہر ایک شخص کا علم ہے, دلوں کے بھیج جانتے ہیں. تو وہ وہیں بتا رہے ہیں, اسی چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ کون سے لوگ, ایسے لوگ بھی ہوں گے ان میں کچھ ایسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپنلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے لیکن دل میں ساتھ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ دلوں کے راز جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کون شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے اور کون سے راستے پر نہیں ہے. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو. اب جو وسلم کو جو لوگ جھٹلا رہے تھے وہ دباؤ ڈالتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے وہ مال کے تھرو, کیونکہ جو وسلم کے خلاف جو لوگ تھے وہ تھے کون, سردار تھے. ٹھیک ہے. مال و دولت والے تھے, ان لوگ ان کی باتیں سنتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لوگ ان کی باتیں مانتے ہوتے تھے. تو وہ اپنی اس منوپلی کے تھرو وسلم کو دبانا چاہتے تھے. تو اسی کے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان جھٹانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. مداحنت مطلب کہ کمپرومائز کی بات کی جا رہی ہے. باطل اور حق کے درمیان لڑائی چلتی رہتی ہے ہمیشہ سے ہی. باطل جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق کو دبا لیں. پہلے وہ کیا کریں گے, اوپنلی نگیٹ کریں گے کہ جو حق ہے یہ غلط ہے, اوپنلی کمپلیٹلی اس چیز کو نگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جب ان کو لگے گا باطل پہ چلنے والے لوگوں کو کہ جو حق پہ جو شخص چل رہا ہے وہ طاقت میں ہے, پھر وہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے درمیانہ رستہ اختیار کر لیا جائے کہ کچھ باتوں پہ وہ ہٹ جائے, کچھ باتوں پہ ہم ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ایسی چیز چاہ رہے تھے کہ وہ روک تو نہیں پا رہے تھے رسول اللہ کو, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز, کوئی ایسی کوئی ڈیل ریچ کر لیں کہ جہاں پر کچھ جو احکامات اللہ کے تھرو آ رہے ہیں, جو اللہ پاک کے احکامات رسول اللہ کے تھرو آ رہے ہیں, وہ کچھ آپ وسلم جو ہے وہ کم کر لیں, اور کچھ جو ہم کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں تھوڑی سی کم کریں. تو کچھ وہ کمپرومائز چاہ رہے تھے. تو اس سے منع فرمایا گیا یہاں پر کہ آپ نے مداحنت نہیں کرنی, ڈھیل نہیں دینی آپ نے ان کو. اچھا, اب جو آگے جو آیات کا جن کا ترجمہ آئے گا وہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی ایک ایسے دشمن کا ذکر کیا جا رہا ہے نام لیے بغیر, اس کی صفات بیان کر کے دشمن کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو وہ اس شخص کا ذکر یہاں پر آئے گا. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے. اب ایک شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو قسمیں کھاتا ہے. نارملی اب اس میں ایک لفظ ہے بے وقت آدمی. بے وقت ہوتا ہے کہ ذلیل اور گھٹیا آدمی, ایک شخص جس کی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہوتی, جس کے بارے میں لوگوں کو ایک عام رائے ہوتی ہے کہ یہ گھٹیا ہے یا ذلیل ہے, تو لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. اب وہ شخص کیا کرے گا, وہ اپنے باتوں کے اندر, اپنی باتوں میں یا اپنی باتوں کو دوسروں سے منوانے کے لیے, ایمفیسائز کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں استعمال کرے گا اپنی باتوں کے اندر کہ جس سے لوگوں کو اس پر یا اس کی بات پر یقین آ جائے. تو وہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے تھا تو وہ بھی ذلیل اور گھٹیا, وہ لوگوں کو اپنی باتوں پر ایمفیسائز کروانے کے لیے کیا کرتا تھا, بار بار قسمیں کھایا کرتا تھا. مطلب اس کو پتہ تھا کہ اگر میں قسم نہیں کھاؤں گا تو یہ لوگ جن کو میں کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بات میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے. تو یہ ذلیل اور گھٹیا شخص کیا کرتا تھا, کوئی بھی بات کہنے کے لیے بار بار قسمیں باتوں کے اندر اپنے استعمال کیا کرتا تھا. ایک اس کی صفت یہ تھی, تانے دیتا ہے, چولیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے.
اب بھلائی کا لفظ یہاں پہ دو چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک تو ظاہر سی بات دشمن تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو سچی راہ مطلب آخرت پہ یقین اور ایک اچھی راہ کی طرف لے کر چل رہے تھے, بھلائی کی طرف لے کر چل رہے تھے, تو لوگوں کو وہ روکتا تھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان پر عمل نہیں کرنا, جو احکامات لے کر آئے اللہ کے ان پر عمل نہیں کرنا, تو لوگوں کو بھلائی سے روک رہا ہے. ایک چیز یہ تھی, بھلائی کا لفظ یہاں پہ کوشش استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے پیسے کے لیے. وہ یہ ہے کہ پیسے خرچ نہیں کرتا تھا, کنجوس تھا, بخیل تھا, عام لوگوں پر کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہ اپنے پیسے کا استعمال نہیں کرتا ہوتا تھا. ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے, سخت بد اعمال ہے اور جفا کار ہے. ظلم و زیادتی کرتا ہے, بد اعمال ہے. جفا کار سے مطلب یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ کہ وہ ایسا شخص کہ جس کا کھانا پینا بہت زیادہ, خوراک بہت زیادہ ہو, ٹھیک ہے, بھاری بھرکم سا ہو, اور لیکن اس کا بد سلوک ہو, جھگڑا کا انسان ہو, اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے. اس میں یہ سب جو ہیں وہ خامیاں پائی جاتی ہیں, اور بد اصل ہے. بد اصل سے مراد کوئی ایسا شخص جو کہ کسی خاندان کا حصہ نہ ہو لیکن اس خاندان میں شامل کیا گیا ہو, اور اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو, یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس شخص کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے. اب اللہ پاک نے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے, روایات آتی ہیں, شور تو نہیں ہے, شور تو اللہ پاک کو بہتر علم ہے کہ کس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ نام تو نہیں لیا گیا. ایک شخص ہیں ولید بن مغیرہ, جو کہ خالد بن ولید جو ہیں ان کے والد تھے. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی, ان کے اولاد بھی تھی, بیٹے جن کے ایسے تھے خالد بن ولید جیسے, تو فخر تو کرتے ہوں گے اس پہ. تو ان سب خامیاں ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ پر بہت زیادہ فخر کرتے ہوتے تھے, جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مال و دولت بھی دی ہوئی تھی, اولاد بھی دی ہوئی تھی, بیٹے دیے ہوئے تھے, تو اپنے آپ پر بہت زیادہ غرور کرتا تھا وہ. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں, مطلب کہ وہ یہی کہتا ہے کہ یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں, یہ آج کی باتیں نہیں ہیں, یہ غلط باتیں, ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے. مذاق اڑاتا ہے ان باتوں کا, افسانے کہہ کر اللہ پاک کی جو احکامات ان کا مذاق اڑاتا ہے. ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. جس میں دو باتیں ہیں. ایک اسرار صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی ناک جو ہے ایکچولی لمبی ہوگی فزیکلی, ٹھیک ہے, اس لیے جو ناک کے بجائے سونڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. کچھ یہ کہ وہ ایروگینٹ سا تھا, پرائڈ والا تھا, بہت زیادہ غرور والا تھا, تو ناک اس کی بہت زیادہ میٹر کرتی تھی اس کے, تو اس لیے شاید یہاں پر ناک کے لیے سونڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے, مطلب اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کیا جائے گا. اچھا, آگے جو ہے ایک کہانی بیان کی گئی ہے اس سارے معاملے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکہ والے لوگوں کا تھا اس سے کمپیریزن کرنے کے لیے. ایک کہانی بیان کی گئی ہے جس کا آگے آیات میں آئے گا ذکر. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا, جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے, اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے. اب ایک وقت تھا کہ جب کوئی لوگ گزرے ایسے کہ باغ کے مالکوں کو آزمائش میں اللہ پاک نے ڈالا. کس طرح ڈالا کہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے محنت کی, کھیتی باڑی کی, انہوں نے محنت کی, باغ کی دیکھ بھال کی, اور یہ وقت ایسا آ گیا کہ جب ان کو پھل توڑنا تھا. اب ان کو اپنی محنت کے اوپر اتنا یقین تھا کہ وہ یہ ایک دن شام کو بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم جائیں گے اور جا کر جو پھل ہے نا وہ توڑ لیں گے سارا کا سارا, اور صحیح جو ہے نا وہ طاقتور تھے. اب ان کو اپنی محنت کے اوپر یقین تھا لیکن اللہ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں تھا. انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ ہم جا کر توڑیں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم توڑیں گے اگر اللہ نے چاہا یا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ان کو اپنی طاقت اور اپنی محنت کے اوپر یقین تھا کہ ہاں ہم نے اتنی محنت کی ہے, اس جگہ پر درخت پہنچ گیا ہے کہ ہم اسے پھل توڑ سکتے ہیں, تو ہم اسے پھل لازمی توڑیں گے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی, اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل. تو اللہ پاک کی کرنی کیا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو غرور تھا اپنی محنت کے اوپر, ان کو اللہ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں تھا, تو رات کو ایک طوفان آیا جس سے سارا سارا پھل جو ہے ان کا ضائع ہو گیا. اب شام کو یہ واقعہ انہوں نے ڈسکس کر لیا کہ ہم جا کے کل توڑ کے آئیں گے, رات کو طوفان آیا اور پھل ضائع ہو گیا. اب ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. اب صبح ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں سب کو جلدی اٹھا رہے ہیں کہ جلدی اٹھو ہم جا کے اپنا پھل توڑ کر آتے ہیں. اب حالانکہ
اس چیز سے بالکل باخبر ہیں کہ رات کو کہانی کیا ہو چکی ہوئی ہے، ان کا پھل ہے ہی نہیں ایکچولی وہاں پر۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ اب یہ ان کا حال تھا، اخلاقیات کا اتنی پستی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم پھل تو توڑیں گے لیکن کوئی مسکین کو حصہ نہیں دیں گے ہم، کیوں؟ کیونکہ محنت تو ہم نے کی ہوئی ساری کی ساری، ہم نے اس باغ کو بنایا، ان چیزوں کے اوپر محنت کی، تو اس کا پھل بھی صرف ہمارے حصے میں آنا چاہیے، ہم نے کسی کو دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں سے گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، انہیں ایک یقین تھا اس چیز کا کہ ہم جا کر پھل توڑیں گے لازمی، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ جب وہ اپنے باغ پر پہنچے تو پہلے تو وہ دیکھ کر ان کو یہ یقین نہیں آیا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، ان کو لگا شاید ہم کسی غلط راستے پر آ گئے اور یہ باغ کسی اور کا ہے، ہمارا باغ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کو ایسا یقین آیا کہ نہیں یہ ہمارا ہی باغ ہے اور سارا پھل جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہوا ہے۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو ان میں سے ایک جو نیکوکار شخص تھا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چلنے سے پہلے جب وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم جا کر ہم جو ہے نا صبح توڑ کر آئیں گے اور لازمی توڑ کر آئیں گے اور پھل، کسی شخص نے کو کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم پلان کرو لیکن اس اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ کی تسبیح کرو، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور جب وہ صبح کو پہنچے باغ میں تو ان کا پھل ضائع ملا۔ تو یہاں پر شخص کو ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس ٹائم بھی کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی قدرت پر یقین تم لوگ کیوں نہیں رکھتے۔ اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ اب یہ تو انہوں نے مان لیا کہ ہاں ہمارا جو ہے نا ہم گناہ ہم نے کیا ہوا ہے، ہم نے اللہ کی تسبیح نہیں کی اور ہمارا قصور ہے، یہ ہم نے غرور کیا اپنی منت کے اوپر۔ لیکن اب وہ کیوں غرور کیا؟ وہ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ غرور کرنا، یا فار ایگزامپل تم نے مجھے کہا تھا کہ ہم توڑ لیں گے، ہاں ہم نے منت کی ہوئی ہے۔ ایک بندہ دوسرے کو کہے جا رہا ہے، کوئی بھی خود پر یقین نہیں، خود پر یہ نہیں لے کر آ رہا کہ ہاں ہم سب قصوروار ہیں، پہلے انہوں نے صرف ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ نہیں، جب وہ سب کو کہہ کہ تھک گئے نا کہ دوسرے قصور ایسا قصور ہے فلاں فلاں، ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ نہیں ہم سب کا، ہر ایک بندہ کا انڈیویجولی قصور اس کے اندر ہے۔ پھر کو یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ نے اگر ہم سے ہی ہمارا پھل ایک بلا کے تھرو چھین لیا ہے تو یہ ہمیں وہ واپس بھی دے سکتا ہے، اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ یقین کو کرنا تھا اصل میں، جس کا ان کو یقین بعد میں آ گیا اور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور راحت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ تو یہ ایک عذاب ان پر آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس عذاب سے جتنی کو تکلیف ہوئی، جتنا ان کو لاس ہوا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو عذاب تھے، دنیاوی عذاب تھا۔ جو آخرت میں عذاب آئے گا وہ اس سے بھی سخت ہوگا، اور وہ کیوں آئے گا؟ اگر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم نہیں چلیں گے۔ تو کفار مکہ کو یہ تمام ہسٹری بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف پیغام لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرو، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو جس طرح ان کے ساتھ دنیا میں ہوا اس سے زیادہ سخت عذاب تمہارے پر آخرت میں آئے گا۔ تو یہاں تک ایک رکوع ہے جی جو کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کا دوسرا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ کریں ہم۔ تو دعا یہ کہ اللہ پاک سے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی میرے سے سمجھانے میں ہو گئی ہو تو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔